الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال أقبلت الدنيا مدبرة جاءت الآخرة مدبرة جاءت الدنيا مدبرة وجاءت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإنه اليوم يوم العمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہمارا مستقبل آخرت اللہ نے بنایا ہے. دنیا ہمارا مستقبل نہیں ہے. دنیا کی جو زندگی اللہ نے لکھ دی وہ پوری ہو کر رہے گی، اور دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے ضروریات لکھ دی ہیں اور پیدا کر دی ہیں. اور یہ حالات، یہ دنیا کے حالات نہیں، یہ تو نمونہ ہیں. یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں دنیا کے حالات تو مسائل تو آخرت کے حالات ہیں. یہ دنیا کی بھوک بطور نمونہ کے ہے کہ آخرت کی بھوک سے بچنے کا انتظام کرو، اور دنیا کی پیاس تو بطور نمونے کے ہے کہ آخرت کی پیاس سے بچنے کا انتظام کرو. اور دنیا کی گرمی، سردی اور تکلیف اور بیماری یہ بھی بطور نمونے کے ہیں، تاکہ آخرت میں جو حالات آنے والے ہیں ان سے انسان بچنے کا سرمایہ یہاں سے لے جائے. ہمارا مستقبل آخرت ہے اور مسائل آخرت کے مسائل ہیں. دنیا میں اگر انسان کو بھوک بھی لگی ہے، کھانا نہیں ملا. ہماری ایک جماعت پیدل سال کی جماعت تھی، اور دادو کے میدانوں میں وہ کہیں گم ہو گئی، اور گرمی جون جولائی کا مہینہ تھے وہ پہاڑی علاقوں کے جہاں سے دریائے سندھ بہتا ہے، برف سے پانی بہہ کر جو ہے نیچے آتا ہے. ٹھنڈے علاقے کے اللہ کے راستے میں انسانیت کی ہمدردی کے لیے نکلے تو وہ بے ہوش ہو گئے. کوئی زمیندار وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ دور جنگل میں کپڑے پھڑپھڑانے کی ہوا چل رہی تھی، لو. وہ اس طرف گیا تو ایک اللہ کے راستے میں پہاڑی ٹھنڈے علاقوں کی جماعت بے ہوش پڑی ہے، اور راستہ بھول گئی. بھوک اور پیاس لگی تو بے ہوش ہو گئی. وہ فوراً شہر میں آیا، لوگوں کو بتایا، اور تبلیغ والوں کو بھی تمہاری جماعت وہ گئے. تو پہنچنے تک 7 افراد ان کی روح پرواز کر چکی تھی، اور باقی کو پانی مہیا کیا. تو یہاں کی وہ بھوک کہ جس کے بعد موت ہو، یہاں کی وہ بھوک جس کے بعد موت ہو، اگر اس موت کی گھڑی سے پہلے کھانا کھلا دیا جائے تو کتنی روٹی کھا لیں گے بھائی؟ وہ 10 من روٹی کھائے گا، وہی 2 یا 3 4 سے زیادہ کھائے گا تو کہے گا بس اکائی آ رہی ہے، پیٹ خراب ہو رہا ہے. تو یہ اتنی سی بھوک کہ جو 4 روٹیوں سے وہ بھوک دور ہو جائے. پیاس، اگر ایک آدمی پیاس کی اس حالت میں آ جائے، اور اتنا پیاس کہ بھی اب آخری وقت ہے، 3 یا 4 گلاسوں میں سیراب ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں قیامت کی بھوک سارے دنیا کے انسانوں کی بھوک کو جمع کیا جائے، ایک نافرمان کی بھوک کی تکلیف اس سے زیادہ ہو. وہ ہے مسئلہ ہمارا. پیاس، جو ایسی پیاس جو 2 یا 3 گلاسوں سے جو ہے پیاس دور ہو جائے، اور اس کے بعد کہے گا نہیں بھائی بس اللہ کا شکر ہے پانی مل گیا. اس کے لیے، اور اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا.
اور اس کے لیے اللہ کے دیے ہوئے سب سے قیمتی سرمایہ زندگی کو ہم لگا رہے ہیں کہ جو دنیا کی پیاس سے بچ جاؤں، دنیا کی بھوک سے بچ جاؤں، دنیا کی گرمی سردی سے بچ جاؤں اور دنیا کی بیماری سے بچ جاؤں۔ حالانکہ جب اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اے انسان تم اس فکر میں نہ پڑنا کہ میں نے روزی کمانی ہے، میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ روزی تم خود کماؤ، روز رزق دینے والی میری ذات ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ تم اپنے جسم کو نہیں دیکھتے؟ اللہ نے کن تین اندھیروں میں کتنا خوبصورت جسم، کتنی صلاحیتوں سے پیدا کیا، اور اس نے وعدہ کیا کہ رزق میں پہنچاؤں گا۔ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا کہ اس رب کو بھول کر اس کی دی ہوئی زندگی کی قیمتی سرمایہ کو کہ جی رزق کی تلاش میں نکلے؟ بھئی رزاق تو کون؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ جو رزق دینے والا ہے اس کو بھی راضی کر رہے ہو کہ نہیں؟ حضرات انبیاء کرام نے انسانوں کو اسی دھوکے سے نکالا۔ انسان کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ رب جو کریم ہے، بغیر مانگے تمہیں دیتا ہے۔ کیا سورج نہ نکلے تو حکومتوں سے اور دنیا کی طاقتوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورج نکالو؟ ان کے بس میں ہے؟ ان طاقتوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج کو غروب کرو؟ یہ کر سکتی ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ یہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ یہ طاقتیں موسم بدل سکتی ہیں؟ سب اللہ کرنے والے ہیں۔ اے انسان، جیسے اتنے بڑے بڑے نظام میں کرنے والا ہوں، اسی طرح میں تمہارے دل کی خوشیاں اور تمہاری حاجات کو پورا کرنے والی ذات میری اکیلی اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو مسائل تو آخرت کے ہیں کہ ساری دنیا کی بھوک ایک انسان کو ملے، جہاں کی تکلیف ایک انسان کی بھوک کی تکلیف زیادہ ہوگی، ساری دنیا کی جہاں رزق کھا لے وہ بھوک دور نہیں ہوگی۔ اس بھوک کا یہاں سوچنا ہے، اس پیاس کا کہ سمندر پی لے وہ پیاس دور نہیں ہوگی، اس کا یہاں سوچنا ہے۔ اور اس کا سرمایہ اللہ نے دنیا کی چیزوں میں نہیں رکھا، اس کا سرمایہ انسان کے دل کے اندر رکھا ہے کہ اللہ کی پہچان پیدا کر لو اور اللہ کی ذات پر یقین لے آؤ، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ نبیوں کو یہ حاصل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور سامنے نمرود جیسی طاقت ہے، پوری سارے انجینئر، سارے وزراء، سارے زمیندار، سارے مزدور، سارے بستیوں میں رہنے والے اس کی ظاہری طاقت سے اتنے متاثر ہیں، وہ کہتا ہے سجدہ کرو، سب سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تمہیں رزق جو ملے گا یہ اس کوٹے سسٹم سے ملے گا، تم لائن میں لگو اور لائن میں لگ کے میرے سامنے آؤ، میرے بتوں کو سجدہ کرو۔ تو سب کا یقین غلط، سب جھکے ہوئے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، انہوں نے کہا اے نمرود تم جھوٹے ہو، تمہاری کوئی طاقت نہیں، رزق دینے والا تم نہیں ہو، رزق دینے والا میرا اللہ ہے۔ دعوت کے ذریعے یہ یقین کی دولت اس کو کہا جا رہا ہے حاصل کرو۔ ابراہیم علیہ السلام بھی وہ تو وزیر کے بیٹے ہیں، شاہی محلات میں انہوں نے اپنا بچپن گزارا، اور اگر وہ دعوت کا کام نہ کریں تو وزارت ان کے سامنے ہے، ان کا انتظار کر رہی ہے کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا یہ وزیر بنے گا۔ لیکن جس کو یہ دولت حاصل ہو وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے دعوت والا کام، لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگانا، یہ ہمارے ذمہ ہوا ہے۔ اس سے اپنے دل کے یقین کو بنا لو۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے، کتنا بڑا اطمینان ہے کہ ساری دنیا کے ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، بمبار طیارے، ان کے میزائل، ان کی توپیں، ان کے جو ہے یہ ٹینک، ان کی رائفلیں اور ان کی فوجیں جب تمہارے سامنے ہوں گی تو ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی طرح جس کے دل میں یہ یقین ہوگا اس کے سامنے یہ سب چیزیں بچوں کے کھلونے ہوں گے۔ سب چیزیں کیا ہوں گے؟ بچوں کے کھلونے۔ یہ بچے جناب وہ ہاتھ سے پکڑ کے ریل گاڑی چلا رہے ہیں، یہ بس چلا رہے ہیں، یہ ٹرک چلا رہے ہیں، اور یہ جناب بندوق لے کے بچہ کھڑا ہوا ہے۔ تو کہ یقین اتنی بڑی دولت ہے، اور انبیاء کی زندگی شاہد ہے۔ سارا ملک نمرود سے، جب اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، فوجوں پر یقین ہے، طاقتوں پر یقین ہے، ہتھیاروں پر یقین ہے، اس کی کرسی پر یقین ہے، کتنا ذلیل ہو رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے سجدہ کرو، سجدہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لائن لگاؤ، لائن لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں رزق جو ہے میں دوں گا، کہتے ہیں تم ہی رزق دینے والے ہو۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں جب بولنا شروع کیا، اماں میرا رب کون ہے؟
کیونکہ جب اللہ والا علم نہیں ہوتا اور جب انسان کو حقیقی علم نہیں ہوتا تو انسان کی عقل کتنی محدود ہے۔ رب اللہ نے 900 مرتبہ قرآن پاک میں رب کے لفظ کو دہرایا ہے۔ ہم رکوع میں جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ ہم سجدے میں جاتے ہیں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اللہ نے اپنے قرآن کا ابتدا الحمدللہ رب العالمین۔ تشہد میں بیٹھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور قرآن کا آخر ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ انبیاء کے انبیاء والا جو علم ہے اور ایمان والے کی عقل، رب کون ہے؟ جو ساری کائنات کو عدم سے وجود دینے والا اور وجود دے کر اس کی حفاظت کرنے والا اور ادنا کمزور حالت سے لے کر کمال تک پہنچانے والا، جبرائیل علیہ السلام کو اپنے امر کن سے پیدا کر کر اتنا بڑا جسم بنانا کہ ان کے پاؤں تحت الثری کو لگیں اور سر عرش کو لگے، اور کتنے ان کے پر ہیں 100، 2 پروں کو پھیلائیں تو مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیں۔ یہ ایک عدم سے یہ وجود دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے معمولی نہیں ہے، اللہ قرآن اپنے رب کی ان الذین قالوا ربنا اللہ، سب سے قیمتی لوگ دنیا کے وہ ہیں جو کہتے ہیں یہ بادشاہ ہمارے رب نہیں، یہ فوجیں ہمارے رب نہیں، یہ ہتھیار ہمارے رب نہیں، یہ دنیا کے اسباب ہمارے رب نہیں، یہ تو خود مربوب ہیں، خود مخلوق ہیں، ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر اللہ آزماتے ہیں ثم استقاموا، پھر وہ استقامت اختیار کریں تو اللہ فرماتے ہیں فرشتے ان کے لیے ہم اتاریں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ۔ انسان اللہ نے اتنا خوبصورت اور اتنی استعدادوں والا بنایا، لیکن اس میں شر اور خیر دونوں رکھی ہیں۔ فرشتے نور سے بنے ہوئے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس نورانی مخلوق کو آسمانوں سے اتاریں گے ہم اس انسان کے لیے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے تسلی دیں گے۔ گھبراتے کیوں؟ تمہارے پاس یقین ہے، تم نے اللہ کی ذات پر اللہ کو پہچان کر اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا۔ تم ہر زندگی کے شعبوں میں تم نے تجارت بھی کی، تم نے زراعت بھی کی، تم نے عہدے بھی سنبھالے، تم نے بادشاہت بھی کی، لیکن دل کا یقین اللہ کی طرف تھا۔ دل میں کس کا یقین تھا؟ اور پلنا ان سے نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ تم نے کہا ربنا اللہ، عدم سے وجود دے اور جو ہے کمزور حیثیت سے اعلیٰ پیمانے تک پہنچائے، اور جس جگہ پر جس وقت میں جتنی ضرورت ہو وہ پہنچانے والا ہے۔ اگر نافرمانے ہیں تو میں آج اس کو سزا دوں گی، اور وہاں اعلان ہوگا اے کائنات سن لو، فلاں کا بیٹا فلاں نام اور باپ کا نام آج ایسا سعادت مند ہوا ہے کہ اس کے بعد کبھی وہ ناکام نہیں ہوگا۔ یہ زندگی امانت ہے اللہ کی، سب سے قیمتی سرمایہ یہ زندگی کا ہے، گزر رہا ہے، اور اسی پر ہم سب سے زیادہ ظالم اور اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ کیا جب موت آ جائے تو ایک سانس بھی ہمیں ساری دنیا کے انسان مل کر اور فرشتے بھی مل جائیں، ڈاکٹر بھی مل جائیں، ایک سانس دے سکتے ہیں؟ اے میرے بندے، اس نعمت کی تم کتنی ناقدری کر رہے، بیٹھے ہوئے فضول وقت گزار رہے ہو۔ تمہارا ایک ایک سانس ایمان کی حالت میں، تم نے جب لا الہ الا اللہ کا قرآن میں بتا دیا تھا، اب تم عام زمین کے رہنے والے نہیں ہو، تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اللہ نے تمہارے جان اور مال کو اپنی رضا کے بدلے میں خرید لیا، ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ یہی تو اللہ والے ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ سے لا الہ الا اللہ کا وعدہ کیا، اور پھر کہاں، اور یہی اللہ کہہ رہے ہیں ما غرک بربک الکریم، جس نے ماں کی گود میں تمہیں کلمہ دے دیا، کس نے دھوکے میں ڈال دیا، جو تمہارے مانگے بغیر سورج نکال رہا ہے، تمہاری دعاؤں کے بغیر موسم بدل رہا ہے، تمہارے لیے رزق اگا رہا ہے، بارشیں برسا رہا ہے، کیا تم کرتے ہو؟ اور تمہیں اپنی ذات پر اعتماد ہے؟ اگر ہر سوتے وقت اللہ تمہیں تمہارے دل کا دل کی ذمہ داری تمہیں دے دیں، تمہارے گردوں کی ذمہ داری تمہارے ہاتھ میں دے دیں، تمہارے جگر اور تمہارے پھیپھڑوں کی ذمہ داری تمہیں دے دیں، تمہارے خون کے دوران کو اللہ تمہیں دے دیں، سانس کا لینا اللہ تمہیں حوالے کر دیں، تو چلا سکتے ہیں ہم کسی نظام کو؟ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ انبیاء یہ سمجھاتے ہیں تو رب وہ ہے۔ یہ مسلمان جب قرآن پہلا سبق شروع کرتا ہے، دنیا والے اس کو نہیں جانتے، وہ بچہ سمجھتا ہے، استاد بتاتے ہیں، ماں بتاتی ہے کہ جس نے کائنات کو عدم سے وجود دیا، ذرے ذرے کو وجود دیا، کمزوری سے کمال تک پہنچایا، اور جس جگہ پر جس چیز کی ضرورت تھی اور اتنی مقدار میں پہنچایا۔ ہمارے ٹائر جو ہے وہ ہوا بھر رہے تھے، پھٹ گیا، کیوں؟ اسے پتہ ہی نہیں کتنی ہوا، اسے پتہ ہی نہیں لگا۔ سلنڈر پھٹ گیا، کیوں؟ کہ ضرورت سے زیادہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم،
تم جس رب پر ایمان لائے ہو جو مہربان ہے وہ جو ہے متعین پیمانے کے ساتھ اتارتا ہے، اور جب اللہ ایمان نہیں ہوگا تو ہماری عقلیں محدود ہوں گی۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کو پیدا کیا اور ماں کی گود میں کچھ بولنے لگے، تو جیسے بچہ ماں سے پوچھتا ہے تو ان کی سطح تو بڑی تھی، اور ماں کو سکھلایا، اماں میرا رب کون ہے؟ تو جو بیٹا تمہارا رب تو میں ہوں۔ یہ ہے دنیا کی چیزیں اور دنیا کو دیکھ کر چلنا۔ یہ ہے انسان جب اپنی عقل پر چلتا ہے تو محدود معلومات۔ ماں یہ سمجھ رہی میں اس کا رب ہوں، حالانکہ ماں نے بنایا ہے۔ اماں میرا رب کون ہے؟ بیٹا تمہارا رب تو میں ہوں۔ کتنا محدود کر دیا ہم نے، کتنا محدود کر دیا۔ اماں تم میرا رب کیسے ہو؟ بیٹا دودھ میں پلاتی ہوں، نہلاتی میں ہوں، کھانا میں کھلاتی ہوں، کپڑے میں پہناتی ہوں، سلاتی میں ہوں، تو یہ دلیل ہے کہ میں رب ہوں۔ چلو ختم بات، اٹکو دنیا میں۔ کہ کافر اللہ کا منکر وہ آفاق ہی میں اٹکا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ مریخ تک پہنچ جائے گا، زیادہ سے زیادہ سورج کی گرمی سے سولر بنا لے گا، زیادہ سے زیادہ ہواؤں سے کچھ اپنے بجلی پیدا کر لے گا، اور کیا کرے گا؟ وہاں میرا رب کون ہے؟ کہ میں ہوں بیٹا۔ یہ ہے انسان کی تجربے کی بنیاد۔ اچھا آپ کا رب کون ہے؟ کیونکہ نبوت والا ذہن تھا کہ بچہ بڑا چکنے کے ہونہار پوت کے چکنے چکنے پات نبی بننا تھا، خلیل اللہ بننا تھا، سارے انبیاء کا اور انبیاء کے سردار کا باپ بننا تھا۔ اماں تھے تمہارا رب کون ہے؟ بیٹا یہ تو صاف بات ہے، میرا رب تو تمہارا ابا ہے۔ وزارت وہ کرتا ہے، سارے دن وہ محنت کرتا ہے، اور جو ہے حکومت کے خزانوں سے اسے تنخواہ ملتی ہے اور اس سے پلتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کو سامنے رکھ کر انسان کے علم کا معیار۔ پھر اچھا میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہ تمہارے باپ کا رب نمرود، وہ انسان کہ جس کو اللہ نے ایک لنگڑے مچھر سے ناک میں گھسا کر اور جوتے مار مار کر ختم کیا۔ اس عقل پر چلنے کی وجہ سے آج اس کو رب کہا جا رہا ہے۔ اچھا میرے ابا کا رب نمرود ہے، ابھی رکے نہیں ابراہیم علیہ السلام، ابھی آگے جا رہے ہیں۔ تو نمرود کا رب کون ہے؟ چپت لگائی ہلکی سی، بیٹا وہ رب الارباب ہے۔ نہیں ماں یہ غلط ہے۔ تو سب سے بڑا سرمایہ ہمارا دل کا یقین، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کون ہیں؟ اللہ۔ یہ یقین سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ انبیاء اسی کی دعوت لے کر آتے تھے۔ نوح علیہ السلام، ہماری کثرت، ہماری بڑی قوم، کون ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، میرے بندے بڑی جہالت میں جا رہے ہیں اور میرے مقابلے میں آئے ہوئے، میں کریم رب ہوں، اے نوح میں ہلاک نہیں کروں گا، تم جا کے میری پہچان کرواؤ۔ 950 سال تک ان کو اللہ کی پہچان کروائی۔ کتنے سال تک؟ آج آپ حضرات کو تبلیغ میں لگے ہوئے کتنے سال ہو گئے جو تبلیغ والے؟ کسی کو 20 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 40 سال، چند قدم رکھتے ہیں۔ ہاں بھائی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ تبدیلی لانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ 950 سال، اور جب حجت پوری ہوگی اللہ نے فرمایا اب نہیں چھوڑوں گا، اے نوح کشتی بناؤ، اور وقت قریب آ گیا، تم نے بڑا سمجھا لیا، بات پوری ہو چکی۔ کشتی بنانے پر بھی جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو خشکی میں کشتی، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ ہم کہتے نہیں کہ نوح ایسی بات کرتے ہیں جو عقل میں نہیں آتی، ہاں بالکل ایسی بات کرتے ہیں، لیکن تمہاری عقل دھیلے کی بھی نہیں ہے۔ اللہ کا دین عقلوں سے اوپر ہے۔ اور جب پانی آیا، اللہ اکبر فرمایا، نشانی یہ ہوگی آسمانوں سے پانی برسے گا اور دریا بہیں گے، سونامی آئیں گی، سمندر بکھریں گے، اور تندور سے بھی پانی نکلے گا۔ کس سے پانی نکلے گا؟ تندور سے۔ اے نوح اب جو ایمان والا ہوگا وہ بچے گا۔ ایک کافر بیوی وہ بھی گئی، اور سامنے بیٹا آ جاؤ، آج اللہ کا عذاب آ گیا، پانی اوپر آ رہا ہے۔ تو ابا تم کیا کہتے ہو؟ اس وقت بھی یقین اس کا مخلوق پر، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچائے گا۔ موج اٹھی اور نبی باپ ابو الانبیاء اور ابو البشر کے سامنے اس کو تیرا دیا۔ نوح علیہ السلام روئے، آخر بیٹا تو تھا، اے اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ تمہارے اہل کو میں تمہیں بچاؤں گا، یہ میرا تو بیٹا تھا۔ اے نوح تمہارا اہل وہ نہیں جو نافرمان اور جو ہے جو مجھ پر ایمان نہ لاتا ہو، جس نے تمہاری دعوت کو قبول نہیں، یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے کہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا، واقعی یہ تو اللہ کی مخلوق۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور نمرود کے سامنے آئے، مخلوق ساری اس سے متاثر، یہی ہوتا رہا۔
نوح علیہ السلام کی قوم کو دھوکا ہماری کثرت، ہم جیسا کوئی نہیں۔ قوم عاد کو دھوکا کہ ہم طاقتور اور نعرہ یمن اشد منا قوہ۔ اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، کتنے پیار سے سمجھایا۔ اللہ کہہ رہے اے ہود، میرے ہود علیہ السلام کو بھیجا قوم عاد کی طرف، اے ہود ان کو سمجھاؤ، ذرا سوچو کہ جس طاقت نے تمہیں عدم سے وجود دے کر اس پروان تک پہنچایا، کیا تمہاری عقلیں نہیں کہتی کہ وہ ہم سے بڑا ہے؟ لیکن پھر عقل کے پیمانے پر تولا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام وہ لائن میں لگے ہوئے تھے کہ ٹھیک ہے نمرود تک، ایک روایت ہے یہ، نمرود تک پہنچے، اے ابراہیم کس لیے آئے؟ پتہ تھا کہ یہ مجھے سجدہ نہیں کرتا، مجھے رب نہیں مانتا، کہ میں تو آٹا لینے آیا ہوں، تم بادشاہ ہو، نظام تمہارے ہاتھ میں، کہ تم سجدہ کرو، میں سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے تو تم خود جو ہے ایک مخلوق و گندگی کا مجموعہ، تمہارے ساتھ دل کی دھڑکنیں اور سارے کام اللہ کے امر سے، یہ اللہ کی پہچان میرے پاس ہے۔ او بھائیو، اللہ کی پہچان پیدا کرنا سب سے بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے۔ اور صحابہ کے دلوں میں جب یہ ایمان آیا تو دریاؤں نے بھی ان کا کام جو ہے وہ راستہ نہ روکا، اور جنگلوں میں درندوں نے ان کو راستہ بتایا، اور آسمانوں سے دعاؤں پر بارشیں ہوئیں۔ صحابہ کرام جب ایمان نہیں تھا، علم نہیں تھا، تو بتوں کے سامنے سر رگڑتے تھے، حالات کا شکار تھے، اور جب یہ یقین آیا تو 4 موقع، ایک بحرین کا سمندر، اور ایک دریائے آمو، ایک دریائے دجلہ، اور ایک دریائے فرات، اللہ کا پیغام لے کر نکلے اور یہاں پہنچے۔ وہی ابراہیم موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ یہ بحر قلزم ہے، اور یہاں پہنچ گئے، پیچھے فرعون آ رہا ہے، تو یہ تو سب مخلوق ہیں، یقین اللہ والا وہ سرمایہ۔ کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، اس راستے، اس سمندر میں سے راستے بنائے گا۔ آ جائیں انجینئر، آ جائیں فوج کے لوگ، اور آ جائیں جو ہیں عمارتوں والے، بتائیں کہ اب کیا راستہ ہے، عقل بند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مارو اپنا عصا، اس سمندر پر 12 راستے اللہ نے بنا دیے۔ نبی خود موجود تھے، اور نبی کو یقین ہے تو گھبرائے نہیں۔ باپ کے پاس پیسے ہیں اور گھبراتے نہیں، پیسے ہیں بچے کو لیے، بچے کو بھی اطمینان ہوتا ہے، تو نبی گھبرائے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کا سمندر ہے اور اس میں ڈالا جا رہا ہے، ساری قوم اور بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اور فرشتے آگے مدد کے لیے، لیکن یہ یقین اتنی بڑی دولت ہے۔ فرشتوں سے کہا اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو تم اپنا کام کرو، یہ تمہارے رب کا، میں بھی اس میں نہیں ہوں، اور اگر تم مجھ سے اجازت چاہتے ہو تو میرا معاملہ میرے اللہ پر چھوڑ دو، میرے دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کرے گا اس میں میری کامیابی ہے۔ تو بھائی یہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے اس یقین کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا اے ابراہیم تو مجھے سجدہ نہیں کرتا، کہ کیوں کروں، میں تو اللہ کو جانتا ہوں۔ کہا پھر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نہ ملے، حالات یہ ہیں کہ ابھی بھوک آئے گی، میں اللہ سے اگر اللہ بھوکا رکھنا چاہتے ہیں تو اسی میں خیر ہے، اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم اسی لیے دیا۔ جاتے ہوئے صرف گھر والوں کے گھر والے پریشان ہو جائیں گے کہ دیکھا ان کو تو جو ہے آٹا نہیں ملا اور پریشانی ہو گئی، انہوں نے ریت کو کٹے میں بھر لیا، اور کچھ دیر ہو چکی تھی، اس کو ایک طرف ڈالا اور خود لیٹ گئے، اور اللہ پر بھروسہ، جو اللہ کی مرضی۔ تھوڑی دیر بعد گھر والوں نے اٹھایا کہ اٹھیے، کہ کیوں، کہ روٹی تیار ہے کھانا، کہ روٹی کہاں سے آئی؟ کہا وہ جو آپ آٹا لائے تھے۔ فوراً سمجھ گئے، اور زیادہ تحقیقات نہیں، فوراً سمجھ گئے کہ وہ اللہ جو زمیندار کو خشک بیج زمین میں ڈالنے کے بعد 6 مہینے بعد اس سے شاخیں نکال کر اور جو ہے وہ بالیاں بنا کر ایک دانے سے 700 دانے بناتا ہے، آج اس اللہ نے میرے اس یقین کی بنیاد پر ریت کے ذرے کو میرے لیے گندم میں فوراً سمجھ گئے، کوئی ہیج پیچ نہیں۔ اس لیے بھائی نبیوں کی دعوت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہم وجہ سے ہمیں ملی ہے، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ نبیوں کی دعوت سے ایمان آتا تھا، اور ایمان آ کر زندگی پاکیزہ بنتی تھی، اور پھر اللہ باطل کو نہیں چھوڑتے تھے، چاہے قوم عاد کے بڑے بڑے جسم ہوں۔ ہم حضرموت میں گئے، ایک علاقے سے گزرے، کھنڈرات سے گزرے، تو پرانا شہر اور شاہی شہر، اور وہاں دیواریں، تو کسی نے پوچھا دیکھو یہ کیا نظر آ رہا، میں نے کہا بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں، پھر چھوٹے پتھر، پھر چھوٹے پتھر، یہ دیوار۔ کہ یہ حضرموت یہ قوم عاد کا مسکن ہے، یہاں آئے تھے ہود علیہ السلام، اور بڑے بڑے ان کے قد تھے، تو دیکھو ان کے گھروں کو پتھروں سے، پہاڑوں سے پتھر تراش کر پتھروں کو جوڑا گیا ہے، ویل کیا گیا ہے شیشے کے ذریعے سے۔ اور یہ بڑے پتھر اوپر کیوں نظر آ رہے ہیں؟
کہ میں نے کہا میں نہیں سمجھا. کہنے لگے یہ بڑے پتھر یہ بنیادیں ہیں، بڑے پتھر نیچے تھے، اس کے بعد چھوٹے پتھر اور اس کے بعد دیوار کے اوپر چھت. خود مضبوط تھے، عمارتیں بھی ایسی بنائی. یہ ہوا اتنی تیز چلی کہ ہوا نے ان کی دیواروں کو گرایا نہیں، ہوا نے ان کے گھروں کو پلٹ دیا، چھتیں نیچے آ گئیں اور جو ہے یہ بنیادیں میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا. اللہ اکبر، کیا اللہ کی قدرت ہے، کیا اللہ کی قدرت ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے سے اللہ دعوت والا کام دے کر گئے. یہ جب سید الانبیاء کی امت ہے یہ پریشان رہے اور اس کے پاس اپنے مسائل کا حل نہ ہو. جس امت کو ساری انسانیت، جتنے بادشاہ، جتنے انجینئر، جتنے دنیا والے، جتنی فوجیں ہتھیاروں والے، ان کی رہبری کے لیے کنتم خیر امت، یہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا تو میری امت بے آسرا رہے. نہیں، اللہ کے رسول اپنی امت کو یہ دعوت کا کام دے کر گئے اور دعوت پر ڈالا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا یقین ان کا بنا کہ وہ سفر سے میں آ رہے تھے، ایک بستی سے گزرے، شاید وہاں والے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے، مسلمان تھے. تو دیکھا ایک جگہ رش ہے، اپنے شاگرد کو بھیجا یا جو ساتھ تھا خادم کے، دیکھو کیا بات ہے، لوگ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ جیسے ابھی ہم پھنس گئے تھے لیکن ہمیں تو پتہ نہیں لگا کیوں رکے تھے. انہوں نے کہا جی بہت بڑی بات ہو گئی. کیا؟ کہ شیر بیچ میں آ کے بیٹھا ہوا. انہوں نے کہا شیر؟ اور شیر نے رستہ روکا؟ یہ کیسے؟ اچھا ٹھہرو، کوڑا پکڑو. اترے، لوگوں کو چیرتے ہوئے شیر کے منہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. کیوں؟ کہ دل میں یقین تھا ہوگا وہ جو اللہ نے حکم دیا. اور شیر سے کیا کہا؟ اگر تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کسی کو پھاڑنے کا تو اللہ کے حکم کو تو ٹالنا نہیں ہے. تم بھی مانو گے اور میں بھی اس کے تابع. وہ کام کرو اور چلے جاؤ، لوگوں کو تنگ مت کرو. اور اگر تم اپنی مستی سے بیٹھے ہوئے تو ایک زوردار چپت لگائی کہ راستہ چھوڑ دو. دم دما کر بھاگا اور پھر خطاب کر کے، اس میں پوری دنیا کو خطاب ہے. دیکھو اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم وان لم یخف الا اللہ لم یسلط علیہ غیرہ. اے دنیا کے انسانوں سمجھ لو اور اس کو پلے باندھ لو کہ جو جن چیزوں کا خوف کرو گے، حکومتوں کا، فوجوں کا، پولیس کا، ہتھیاروں کا، کارخانوں کا، حالات کا، تو اللہ اس پر کو مسلط کر دیں گے. کہ تم اللہ کی پہچان اور اللہ کے ڈر کو نکال کر ان چیزوں کے، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میرے بندے کے دل میں میرے علاوہ کسی کا ڈر ہو. کہ جن چیزوں کا خوف ہوگا اللہ ان سے مسلط. آج یہ وہی ہو رہا ہے. اسی لیے حالات ہے، ہم مظاہرے کر رہے ہیں کہ فلاں نے ظلم کیا، فلاں نے ظلم کیا، فلاں نے ظلم کیا. حالانکہ فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ آسمانوں سے. اور کسی لیے ہو رہے؟ ہمارے اعمال کے مطابق. اللہ فرماتے ہیں میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں. یہ تمہیں زندگی کی اور رزق کا ذمہ لیا ہے، نافرمانی کے باوجود بارشیں برسا رہا ہوں، سورج نکال رہا ہوں، موسم بدل رہا ہوں، غلے اگا رہا ہوں، تمہارے گھروں تک پہنچا رہا ہوں. لیکن یہ مہلت دی ہوئی ہے، آخرت کا حساب وہ تو تمہارے اعمال پہ ہوگا. جس رزق کا وعدہ کیا اس کے لیے ہم سب لگے ہوئے، اور جس مغفرت کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی کا موقع دیا اس سے ہم سب غافل. فرمایا ابن آدم پر اس چیز کو مسلط کر دیا جائے گا جس سے وہ ڈرے گا، اور زندگی اس میں گزر جائے گی، اور اسی سے بچنے میں انسان کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا. اور فرمایا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ کوئی اس پر مسلط ہو جائے. اسی لیے اس کلمے کو کلمہ خوف کہا جاتا ہے. اس کی اتنی دعوت دو، اللہ کی پہچان اتنی ہو کہ سارے حالات کا تاثر نکل جائے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوگا کس کے حکم سے ہوگا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہے، حسبی اللہ، فرشتے جاؤ میرے لیے اللہ کافی ہے. آگ میں جلانا چاہ رہا جل جاؤں گا، اللہ کے پاس پیش ہو جاؤں گا. اور اگر اس کا جو ہے حکم اور چاہت نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی جلا نہیں سکتا. آگ میں گئے اور اللہ نے اس کو سلامتی اور ٹھنڈک بنا دی. فرمایا میری زندگی کے بہترین ایام وہ تھے جو اللہ نے مجھے آگ میں پہنچایا. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم گھبراتے کیوں؟ 12 قومیں تھیں، 6-7 لاکھ کا، سب یہ کہہ رہے ہیں اے موسیٰ مارے گئے. کہ خبردار. موسیٰ علیہ السلام کے ماتھے پر شکن نہیں. کہ خبردار. کہ کیوں؟ ان معی ربی، میرے دل میں اللہ والا یقین ہے، اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں، اور میرے ساتھ اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم کی بنا پر نکلا ہوں. اس لیے بھائی جب اذانیں ہوں اور اللہ کے منادی آواز دیں اللہ اکبر اللہ اکبر 6 دفعہ، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی جی یعنی یہ جو ہیں رس گھولنے والی عام الفاظ کو سنیں، وہ ان محمد رسول اللہ، اور کامیابی ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اور آگے اللہ کی طرف سے یہ پیغام حی علی الصلاح حی علی الفلاح،
تو ہم دکاندار دکان کو چھوڑے، کارخانے والا کارخانے کو چھوڑے، گھر میں بیٹھنے والا گھر کو چھوڑے، مجلس والا مجلس کو چھوڑ دے، دکھلا دے اللہ کو، اے اللہ تیری آواز ہمارے کانوں پہ پڑی، رزاق آپ ہیں، سب کو چھوڑ کے فلاح وہ کامیابی ہے کہ دنیا کی ساری راحتیں، عزتیں، سلامتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ۔ اور موت کے وقت ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ایک اللہ والے میرے پاس آئے، بیمار تھے تھوڑے سے، اور کہا اتنی آسانی سے ان کی روح نکلی کہ میں نے ہزاروں موتیں دیکھی، ان جیسی موت کسی کی نہیں دیکھی۔ بس آئے کلمہ پڑھتے پڑھتے، ڈاکٹر صاحب دیکھ لیجئے کہ تھوڑا سا بیمار ہوں، اگر آپ کچھ کر سکتے ہوں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور روح نکل گئی اور چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ چہرے پہ کیا آ گئی؟ مسکراہٹ آ گئی۔ تو یہ موت ایک بڑا مرحلہ ہے، اللہ کے رسول نے مثالیں دے دے کر کے دیکھو بہت بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ ڈاکٹر بھی کہیں گے لے جاؤ گھر میں، ہم بے بس ہیں، دوائیاں بھی کام کرنا چھوڑ دیں گی، رشتہ دار بھی کتنی خدمت کر لیں گے، اب کیا ہے اگر اللہ کا امر ہے، اگر یہ اللہ کا حکم ماننے والا ہے، فرشتے بھی کہیں ایسے آرام سے روح نکالیں گے جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ کیوں بھائی خشک آٹا ہوتا ہے، بال نظر آئے تو کتنی مشکل ہوتی ہے اس میں، تو یہ اس وقت بھی یہاں کام دیتا ہے۔ تو نماز، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نمازوں کی طرف آؤ، نماز اللہ کا امر ہے، اور اسی کے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی کا یہ کہا گیا ہے کہ میں نے جو ہے انسانوں تمہیں اپنی عبادت کے لیے۔ ہم صرف نمازی کو عبادت سمجھ چکے، حالانکہ عبادت تو کیا ہے، عبادت تو 24 گھنٹے کی زندگی ہماری اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو ہماری، کیونکہ وقت تھوڑا سا ہے کہ آج عمل کا وقت ہے، آج کوئی حساب نہیں ہوگا، اور کل کو حساب ہوگا اور عمل کی اجازت نہیں ملے گی۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، ہر انسان سے اللہ کے سامنے جو انسان پیش ہوگا، ابھی بیان سن لیتے ہیں کہ انسان کتنا ڈر رہا ہوگا، جیسے بکری کا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، گرتا ہے، اللہ کے خوف سے انسان ڈر رہا ہوگا۔ اللہ پوچھ رہے ہیں تمہیں نعمتیں دی تھی، زندگی دی تھی، یہ ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگایا تھا، بتاؤ آج اپنے لیے کیا کر کے لے کر آئے؟ تو نماز تو انسان کے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ عبادت ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کر لیں تو آنکھیں ہماری اس کا دیکھنا درست ہو جائے گا، زبان کا بولنا درست ہو جائے گا، کانوں کا سننا درست ہو جائے گا، دماغوں کی سوچ درست ہو جائے گی، ہمارے بچوں اور ہمارے بگڑے ہوئے لوگوں کا بے راہ روی پر چلنے کا یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ اس سے سارے معاملات کو ٹھیک کر دیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلی دولت اگر یقین بنانے کے لیے جو ہم سب کی ضرورت ہے، دعوت کے لیے نکلنا پڑے گا، اور اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے بازاروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، گھر آ کے سودا تولو تو جو ہے کم ہے، گھر آ کے چیز کھولو تو نمبر 1 بتایا تھا، یہ تو 10 نمبر کی بھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور جو ہے اب دفتروں میں چلے جاؤ تو اللہ کی پناہ۔ یہ کیوں؟ فرمایا کہ جس نے نماز ٹھیک کر لی، ان سب کو نماز کی طرف متوجہ کریں، اللہ کے دربار میں لائیں اور نمازوں کو بنانے کی کوشش کریں۔ آپ ہی لوگ بڑی عمروں والے ہیں، 30 سال پہلے ہماری کھانے کی ڈشیں دیکھیں اور آج کھانے میں کتنی ترقی کر لی، حالانکہ کھانا کیا بنے گا؟ 30-35 سال کے کپڑے دیکھیں سادے، اور آج کے کپڑے دیکھ لیں، حالانکہ چیتھڑے بنیں گے۔ اس وقت کی سواریاں دیکھ لیں، ان چیزوں کو اتنا اچھا کر دیا، حالانکہ یہ فنا ہو جانے والی چیز ہیں، اور نماز کب سے پڑھ رہے ہیں اور آج تک کچھ نماز میں فرق آیا؟ اس لیے نمازوں کو بنانا بھی ہے، اور سارے انسانوں کو نماز کی طرف، سارے مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانا بھی ہے۔ میرے بچے مطیع فرما بردار ہوں، ان کی زندگی اچھی ہو، بن جائے تو 7 سال کی عمر سے نماز سکھانا شروع کرو، اور 10 سال کی عمر میں نماز بناؤ۔ کیوں؟ بادشاہ کے مجلس میں نہیں، اور اسکول کالج یونیورسٹی کے امتحانوں کے موقع پر نہیں، اور فنکشنوں میں نہیں، اس وقت مجھے اعلان عزت اللہ دے دیں، مجھے اس وقت کی عزت چاہیے، میرا بیٹا عزت والا ہو، جب اللہ کا دربار ہوگا، سارے انسان ہوں گے، سارے فرشتے ہوں گے، اور یہ نماز پیش کی جائے گی، اللہ فرمائیں گے میرے بندے کی نماز اتنی خوبصورت ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا اور اس کو جنت کا داخلہ دے دیا۔ اپنے بچے کے بارے میں وہ فیل ہو جائے، ہمیشہ ڈرتے ہیں، چند لوگوں کے سامنے تھوڑے دن کی اب کتنے لوگوں کے بچے کوئی 10 سال پہلے فوت ہوئے ہوں گے، وہ فیل ہوئے ہوں گے، سب بھول گئے،
اور چند لوگوں کے سامنے ایک اسکول میں اعلان ہوا اور وہاں اللہ کے دربار میں اعلان ہوگا۔ اس لیے بھائی 7 سال سے نماز بنا، اور پھر ہمارے تو گھروں میں ہماری تعلیم گاہیں ہمارے گھر ہیں، ہماری سب سے پہلے مدرسہ استاذہ یہ ہماری مائیں ہیں۔ پہلے لوگ کیسے محنت کرتے تھے، کیوں اور یہ انتظام اللہ نے کیا ہوا ہے کہ بچہ آیا، مسلمان ماں باپ کا بچہ ہے، بھائی بلاؤ مولوی صاحب کو، بچے کو نہلا دیا اور بچے کو کپڑے پہنا دیے، ایک کان میں اذان دو اور دوسرے کان میں اقامت کہو۔ اذان کے کلمات کہ نبیوں کی محنت سے جو اس زمانے میں لوگ ایمان والے بنتے تھے، جن کو اللہ نے خلافت دی اور جن کو اللہ نے دنیا میں بسایا اور باطل والوں کو ان کے سامنے ملیا میٹ کیا، اس کلمات کو ہم اپنے بچے کو سنا رہے ہیں۔ یہ کس خوش نصیبی میں اعزاز ملا کہ اس کا باپ بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، اس کی ماں بھی لا الہ الا اللہ کہنے والی ہے۔ سب سے بڑے علم والا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی پہچان اس بچے کے کان میں کہا جا رہا ہے۔ اب ماں کی بھائی اس کو جو ہے جراثیم میں مت رکھو، مچھر زیادہ ہیں اس کا کوئی انتظام کرو، بدبو زیادہ ہے اس کا کوئی انتظام کرو، یہ جسمانی تربیتیں ہیں، لیکن روحانی اور اللہ والی بندی وہ کہتی ہے کہ میں اس بچے کو پاک صاف رکھوں گی، گم موت ہوگا فوراً دھوؤں گی، میں باوضو رہوں گی، بسم اللہ سے دودھ پلاؤں گی، دائیں کروٹ اس کو سلاؤں گی۔ اور جب بچہ احساسات کی عمر میں آئے گا اور پہلا لفظ بولے گا اماں بھوک، تو پہلا سبق ماں یہ سکھائے گی، بیٹا بھوک بھیجنے والی بھی اللہ کی ذات ہے اور رزق عطا کرنے والی بھی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ یہ پہلا سبق بچے کا۔ کیوں بھائی اس کے لیے کوئی ہمیں اسکول کالجوں میں کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے، کوئی اس کے لیے فیسیں چاہیے؟ یہ مائیں ایسا بناتی تھی بچوں کو۔ حضرت احمد ابن سیرین ایک محدث ہیں، ان کا قصہ لکھا ہوا ہے۔ یہ تو ہم اپنے بڑوں کے قصے صحابہ، قرآن، علماء سے سنیں، صحابہ، انبیاء اور اپنے بڑوں کے قصے 1200 جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، آج وہ ہمارے ذہن سے ہٹا دی گئی اور آج کے پتہ نہیں کن لوگوں کے کارنامے ہمیں دکھائے جا رہے ہیں، ان کی چھاپ ہمارے ذہنوں پہ پڑ گئی۔ احمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کسی مسجد میں، ایک بچہ آیا 12-13 سال کا، اور اس بچے نے وضو کر کے آیا تھا، ایسے ہی کسی ستون کے پیچھے اس نے جو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے تو اس کے کھڑے ہونے سے میرا دل کھینچنے لگا۔ محدث تھے، بڑے عالم تھے، اور اس کے رکوع اور سجدے سے دل کھینچا۔ اس نے کہا اتنی پیاری نماز، کتنا بڑا محدث اور کتنا بڑا یعنی ولی ہوگا اس کا باپ جس نے اسے یہ نماز سکھائی۔ اور ایسے اس کی نماز سے متاثر ہوئے کہ رہ نہیں سکے، نماز کے بعد خود گئے یا بلائے، بیٹا ادھر آؤ، بیٹا تمہارا نام کیا ہے کہ جی فلاں، تمہارے باپ کا نام کیا ہے کہ فلاں، بیٹا تمہارے ابا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ عالم ہیں، وہ پیر ہیں، وہ مربی ہیں۔ کہ چچا جان میرے ابا کا تو بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، میں یتیم ہوں۔ کہ تمہاری تربیت کس نے کی؟ کہا میری ماں نے کی۔ کیوں؟ وہ مسلمان ہے ماں، ایمان والی ہے ماں، وہ لا الہ الا اللہ والی ہے ماں، وہ اللہ کے دین کو جانتی ہے، وہ اپنے فریضے کو جانتی ہے۔ ورنہ تو بچہ تو کیا، وہ بڑے بڑے خاوندوں اور بڑے بڑے انسانوں کے ناک میں نکیل ڈال کر اپنے آگے چلائے گی، راہوں سے گمراہ کرے گی کہ میری ماں ایمان والی ہے۔ بچہ بیٹا پھر لیکن ایک جذبہ پیدا ہوا، یہ بیوہ ماں، وہ بیچاری اس نے تربیت ہی ایسی کی، اس کے کپڑے کا مسئلہ ہے، اس کے کھانے پینے کا مسئلہ ہے، اور اس کے جو ہے اور چیزوں کے مسائل، دوائی کا مسئلہ ہے۔ بیٹا اگر تم راضی ہو تو میں تمہیں اپنی کفالت میں لے لوں۔ یعنی شکل اور لباس بتا رہا تھا کہ بڑی حیثیت ہے، اور سامنے 12 سال والا بچہ کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں ماں کی تربیت۔ اچھا چچا جان اچھی بات ہے، لیکن میں آپ سے 4 شرطیں لگاتا ہوں، 4 باتیں پوچھتا ہوں، اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو پھر اگلی بات چلے گی۔ بیٹا بتاؤ خوشی سے، اتنا عظیم بچہ اور میری تربیت میں آ جائے، میں اس کی سرپرستی کروں، کتنی بڑی بات ہے۔ وہ تو بعد میں پتہ لگا کہ یہ بچہ بھی پہنچا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی عام گھر کا نہیں ہے۔ جی بیٹا بتاؤ کہ اچھا بھوک اور پیاس کے وقت آپ کھانے کا انتظام کریں گا؟ بالکل۔ گرمی سردی میں خوشی غمی میں آپ لباس کا اہتمام کریں گے؟ ٹھیک۔ یہ 2 چیزیں تو ذمہ داری آپ لے رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ میں بیمار ہو جاؤں تو شفا بھی دے سکتے ہو؟ ایک دم ذہن کو شوق لگا، کہا علاج تو کر سکتا ہوں، شفا نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اچھا اگر موت آئے گی تو آپ موت کو روک کے زندگی بھی دے سکتے ہو؟ کہ نہیں، کہ پھر اتنے عاجز ہوتے ہوئے آپ اپنی ذمہ داری میں نہ لیں، مجھے اسی رب کی ذمہ داری میں دیں جو مجھے بیماری سے شفا بھی دے گا اور جو مجھے موت سے زندہ بھی کرے گا۔ یہ ہے تربیت، یہ گھروں میں ہوتی تھی۔ یہ کب؟ جب کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، یہ کلمہ اور نماز اور اللہ کے احکام گھروں میں اس کا تذکرہ ہوتا تھا۔
گھروں میں اس کا تذکرہ ہوتا تھا، اور اس کے لیے کوئی گھر کی ضرورت، کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ابراہیم حاجر علیہ السلام کا قصہ اللہ کس لیے بلواتے ہیں مکہ مکرمہ؟ وہاں کوئی شہروں کی جگہ تھی پہلے؟ جو لوگ آج سے 30-35 سال پہلے جہاز شپ پہ بیٹھ کر ہفتے میں پہنچتے تھے اور پھر اونٹوں پہ جا کر مکہ میں پہنچتے تھے، اور مکہ ایک اللہ کا گھر ہے اور جہاں چاروں طرف پہاڑ ہیں، وہ کرتے کس لیے اللہ بلاتے تھے کہ دیکھو ایک عورت کی بنیاد پر ہم نے، کہ بالکل زندگی کے آثار نہیں تھے، اللہ کے حکم کے بنا پر وہ یہاں رکی اور اللہ کے احکام کو پورا کیا، لاکھوں انسانوں کی زندگی کے نظم ہم نے وہاں بنا دیا، اور قیامت تک ان کے تذکرے کو ہم باقی رکھیں گے بلانے کے لیے۔ اور اگلی بات یہ ہے، ہم تو یہ حاجی صاحب جا رہے ہیں، بس بازار سے اٹھے حاجی صاحب جا رہے ہیں، دکانوں سے بھی حاجی صاحب جا رہے ہیں۔ یہ حاجی کون ہوتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کی قومیں اور مسلمانوں کے شہر اور آبادییں، یہ ان کا وفد ہوتے ہیں جو اللہ کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ جو ہمارے محلے سے حاجی جا رہا ہے وہ ہمارے اللہ کے سامنے ہمیں بھیج رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں کیا حال ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حاجر علیہ السلام کے قصے کو ذکر کر کے اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے، نوجوان عورت ہیں اور شاہی محل سے ملی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، اور بچہ وہ ہے کہ جس کی پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ کہتے ہیں ایک بہت بڑی جو ہے راہبہ تھی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو دیکھا، فوراً پہچان گئی اور دعوت دی کہ مجھ سے شادی کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا شادی نہیں، حالانکہ وہ شادی شدہ تھے، آمنہ کی بیوی تھی۔ اس نے دیکھا شادی کر لو، بہت حسین، بہت جمیل، اور بڑی پیشکش بھی کی کہ مجھ سے شادی کر لو، بہت واسطے دیے، کہا نہیں۔ تو وہ اپنے کسی کام گئے تھے، پھر گھر آنا ہوا، گھر میں آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھی۔ 1-2 راتیں گزری، پھر خیال آیا کہ وہ عورت کہہ رہی تھی شادی کر لو، حرج کیا ہے، بات تو کر لوں، بڑی خوبصورت تھی۔ جب اس کے سامنے آئے کہ ہاں تم کوئی بات کر رہی تھی، کہتا اب بس بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، اب تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہ کیا وجہ ہے؟ کہ اس وقت جو تھے تو تمہاری پشت میں نبی آخری زمان کا نور تھا، اور اب وہ تم میں نہیں رہا، اب میں شادی نہیں کروں گا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ ابھی دودھ پیتے بچے ہیں۔ یہ اللہ ہمیں بتا رہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ قصہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے کہانی بیان کر دی اور ہم نے سن لی۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ شاہی خان محلات سے آئی، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، اسماعیل علیہ السلام کوکھ سے پیدا ہوئے، ابھی دودھ پیتے بچے ہیں۔ حکم ہوا 1000 کلومیٹر دور شام سے، شام میں باغات ہے، شام میں نہریں ہیں، شام کی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، لہلہاتے کھیت ہیں، آبادیاں ہیں۔ آج بھی اس کی شام کی اتنی تباہیوں کے باوجود وہاں کی آب و ہوا پاکیزہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہاں سے جو ہے نکالو، اور یہاں جب سے دنیا بنی وہاں کوئی درخت بھی نہیں لگا۔ ابھی اللہ کا گھر، اس کو دوبارہ بنیاد دینی، ایک عورت کو چھوڑا، ایک بچے کو چھوڑا، اور کس امر پر چھوڑا؟ اللہ کے امر پر۔ راستے میں اترتے تھے، میاں بیوی ہیں، سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق والے انبیاء ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اخلاق والے، ان سے زیادہ اخلاق والا اپنے گھر والوں کا کوئی۔ تو نبی کی زندگی نمونہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، چاہے گھر والوں کو فقر آیا، فاقہ آیا، یہ اخلاق میں ہے۔ آج کے عقل مند یہ نہیں کہہ سکتے کہ گھر والے دین کی محنت سے بھوکے کیوں۔ بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اتارا، بچے کو حوالے کیا، مشکیدہ تھا وہ دے دیا، تھوڑا سا پانی، تھیلا تھا اس میں کھجوریں، اور چلنے لگے۔ تو فوراً کھٹک گئی کہ یہ تو ابراہیم نے راستے میں کیا ہی نہیں، اور ابھی تو سواری سے اترے بھی نہیں اور چل پڑے ہیں۔ تو کچھ 2-3 فطری سوال کیے، کیوں چھوڑ رہے ہو، کہاں چھوڑ رہے ہو، کس لیے چھوڑ رہے ہو، لیکن جواب نہیں۔ فوراً سمجھ گئی یہ اللہ کا خلیل اللہ کے امر کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو اطمینان دل کے لیے پوچھا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا؟ اشار برأسہ، صرف اشارہ کرنے کی اجازت تھی، اور زبان سے کہا النام، ہاں، بس اتنی اجازت تھی۔ اس کو سنتے ہی وہ جو دل میں یقین تھا ابراہیم علیہ السلام کی تربیت سے، وہ جو دل میں یقین تھا، بالکل اطمینان ہو گیا، کوئی جگہ فضا نہیں، بلکہ اطمینان والا کلمہ کا۔ پھر آپ خوشی سے جائیے، اور میں بھی خوشی سے ٹھہروں گی، کیونکہ اللہ کے امر پر ٹھہرنا، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اذن لا یضیعن اللہ، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اللہ کرے ہماری عورتوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور ہم سمجھانے والے ہم ہیں۔ وہ تو بڑی جلدی قبول کرتی ہیں، ان کے دل تو بڑے نرم ہوتے ہیں۔ ان کو جو دنیا میں لگایا ہے، آتے ہی روٹی کا پوچھنا، کھانے کا پوچھنا، کپڑوں کا پوچھنا، دنیا کا پوچھنا، تو وہ بھی اپنے مطالبہ رکھتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام نے تربیت فوراً سمجھ گئی، فرمایا ابراہیم آپ جائیے، بس رب کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، اذ لا یضیعن اللہ۔ لیکن یہ نہیں کہ آسمانوں سے من و سلوا کرنا شروع ہو گیا، پیاس آئی، بھوک آئی، بچہ تڑپا اور اینٹھنے لگا اور موت آ رہی ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگوائی، اور پھر اللہ نے آب زمزم عطا کیا۔ اللہ یہ تم اپنے حاجیوں کو بھیج رہے ہو تو اللہ کے دربار میں اپنے وفد کو بھیجو، کیوں بھائی آپ کے اعلان آ جائے کہ اسلام آباد جہاں وزراء کی مجلس میں آپ کے کسی آدمی کو بلایا ہے تو جہاں بازار سے پکڑ کر ایسے بھیج دیں گے یا تیاری کر کے بھیجیں گے؟ فرمائیں یہ حاجی ہمارے وفود ہیں، یہ حاجی اللہ کے دربار میں کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کا یقین کیسا ہے، مسلمانوں کی تجارت کیسی ہے، مسلمانوں کی زراعت کیسی ہے، اور یہ وفد ہوتے ہیں چھٹے ہوئے، پھر اللہ کو مناتے ہیں، اے اللہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اے اللہ تو رحم فرما دے۔ بہرحال یہ دینی زندگی تو پاکیزہ زندگی ہے۔ تو حاجر علیہ السلام کا قصہ یہ بتلاتا ہے کہ تربیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی کیسے تربیت کی، اسی حال میں گزرے، قصہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کا امر آیا اس کو ذبح کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام چھری لے آئے، بیوی سے کہا اس کو حوالے کرو، لے گئے، اور بچے کے سامنے۔ اب اس ماں نے ان حالات میں کیسی تربیت کی، وہی بات یقین کہ اللہ کے امر کو ماننے میں کامیابی ہے، چاہے جان جائے، چاہے کیا چلی جائیں۔ ہاں ہم تو پھانس بھی برداشت نہیں کریں گے، ہاں کوئی بیماری بھی برداشت نہیں کریں گے، ہم ایسے خود غرض اور ایسے جو ہیں اپنے غرض کو پورا کرنے والے۔ اللہ پہلے تو آپ ہمارا حکم پورا کریں، اور وہی اللہ نے بنایا ہے، میں اللہ نے کیسی تربیت، چھری نکالی دکھائی، بچے نے چھری دیکھی، بیٹا نبی ہوں، خواب دیکھا، وہی آئی ہے، اللہ کا حکم تمہاری گردن پہ چھری پھیروں گا۔ وہ بچہ تو باپ سے زیادہ خوشی، جان ہی تو ایک ہے اور وہ اللہ کو دینی ہے، اور اللہ جان مانگ رہے، یہ ماں کی تربیت تھی۔ اور کن حالات میں، بغیر جھونپڑی کے اور بغیر کھانے پینے کے اور بغیر کھلونوں اور کپڑوں کے، ایمان کی بنیاد پر یہ تربیت تھی۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، جب بھی کوئی بات کو کہ جی ہمیں اللہ نے دیا کیا ہم کیا کریں، اور بھائی ایمان کی بنیاد پر یہ دلیل ہے کہ دیکھو ان حالات میں تربیت ایسی ہوتی ہے۔ بچہ باپ سے زیادہ خوش، ابا جان افعل یا اباتی، اتنا عزت سے باپ کا نام لیا، چھری دیکھ رہے ہیں اور گلا کٹنا ہے، اے ابا جان جلدی کیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا میری جان کے بارے میں۔ آپ اپنے بیٹے کو گلے کٹنے کی تکلیف پر صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو گھروں میں کہتے ہیں، تبلیغ والے کہتے ہیں جو سنتے ہو مسجد میں، گھروں میں بھی اٹھان ان کی ایسی ہو، ان میں استعداد ہے، اگر سنیں ہم ہی دنیا کی باتیں کریں تو پھر اللہ مالک ہے۔ تو کیا خیال ہے بھئی گھروں میں یہ تعلیم کے سلسلے جاری رکھنے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ یقین بنانے کے لیے دعوت دینی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہم اس یقین کے محتاج ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ نے اس کو ہمارا فریضہ بنایا ہے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے کہ تبلیغ والے ثواب کے لیے کر رہے ہیں، قیامت میں پوچھ ہوگی۔ 7 ارب انسانیت کا معاملہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں جانتے ان کے کہا جائے کہ محمدی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والوں کے بازار یہ ہیں کراچی کے، ان کے کارخانے یہ ہیں، ان کی عدالتیں یہ ہیں، یہ دیکھ لو، تو دیکھ کر ان کو اللہ یاد آئے گا۔ بڑی ذمہ داری ہے یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ جو عبادت پر رزق کا وعدہ کر رہا ہے، اللہ کے دین کی محنت الجان اور مال کو لگانا، اس کو وہ دین کی نصرت قرار دے کر کتنی عزت تمہیں دے رہا ہے۔ آج ہم جو ہے وزیر بننے کے لیے، آج جو ہے دنیا کے عہدوں کے لیے جانیں دے رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں سارے انسانوں کی ذمہ داری دی اور اس کو میں اپنی نصرت قرار دوں گا۔ کائنات کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرا انسان میری دی ہوئی زبان سے میری بڑائی کو بیان کر رہا، میری دی ہوئی جان اور وقت کو میرے ایمان بنانے کے لیے کر رہا، یہ میرے دین کی مدد کر رہا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنے لوگ جیت کے باوجود ہار گئے اور کتنے لوگ جناب ناکام ہو رہے ہیں، اور کیا دنیا میں فساد ہو رہا ہے، کتنے قدردان ہیں اللہ۔ ان تنصر، اے میرے بندو تم میرے دین کی مدد کرو گے، اور ہم اللہ کے راستے میں نکل گئے اور دعوت دینا شروع کر دی اور جہاں اللہ کے علم کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اللہ کائنات کو کہیں دیکھو یہ میرے دین کی مدد، اب ان کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے دین کی مدد میری ہی زندگی نعمتوں سے کر رہے ہیں، اور اس کا بدلہ میں اپنے قدرت کے ساتھ ان کی مدد کروں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ مدد کریں گے۔ اور آگے اور اطمینان کہ جب اللہ مدد کرنے والے بن جائیں، بتاؤ تمہارا کون سا کام ہے جو بگڑ جائے گا؟ بھائی تبلیغ کے ذریعے یہی سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا میرے دین جب آیا تھا، عقلوں پر چلنے والے، رسم و رواج کو دیکھنے والے بہت دوبھر تھا،
13 سال ماریں کھائیں اور اللہ کے رسول کو ستایا گیا۔ پھر کچھ آنا سمجھ میں شروع ہوا، صحابہ کی جماعت تیار ہوئی، مدینے سے نکل کر اسپین تک پہنچی، بلغاریہ تک پہنچی، خراسان کے ریاستوں تک پہنچی، منگولیہ تک پہنچی، سارے علاقے اسلام سے منور ہو گئے۔ فرمایا اتنا یہ میری محنت 23 سال کی صحابہ کو بھی میں نے کرائی، دین اتنا عظیم ہو گیا، لیکن پھر تم محنت چھوڑ دو گے، پھر اسباب میں لگ جاؤ گے، پھر یہ دین بیگانہ ہو جائے گا، تمہارے بازاروں اور گھروں سے میرے احکام، میرے نبی کی سنتیں نکلیں گی، لیکن میری سنت ہے پہلے نبیوں کو بھیجتا تھا، پھر اللہ لوگوں کو اٹھائیں گے۔ فرمایا فطوبی للغرباء، کچھ ہوں گے جن کو اللہ نے عقل سلیم دی ہوگی، وہ کہیں گے اللہ کا دین بیگانہ ہو جائے اور ہم اپنے دوستوں اور اپنے گھروں اور اپنی بیوی بچوں میں رہیں اور دین مٹتا رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ اپنے آپ کو پردیسی بنا کر نکلیں گے۔ اللہ کے رسول 1400 سال پہلے خوشخبری سنا رہے ہیں، مبارکبادی ہو، خوشخبری ہو، جنت کے درجات ہوں ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو پردیسی بنائیں۔ کیوں بھائی تبلیغ میں پردیسی بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ روزانہ اپنے گھر کو چھوڑ کر ہر دروازہ کھٹکھٹاؤ، اللہ کا پیغام پہنچاؤ، روزانہ ملاقاتیں کرو، ہفتے میں ملاقاتیں کرو، 3 دن کے لیے تھوڑا آس پاس کے لیے، 40 دن کے لیے پاکستان کے اس میں، اور 7 مہینے کے لیے دنیا میں چلو۔ نہ پیسے لینے ہیں نہ دینے، بس ایک آواز لگ رہی ہے، ایک آواز، او بھائیو ہم آپ مسلمان ہیں، اللہ نے اپنا دین دیا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے آ جائیں، اس کے لیے محنت کی ضرورت، نکلو۔ اس آواز، ایک آواز نے کروڑوں مسلمانوں کو نقل و حرکت میں لگا دیا۔ کیا آج سے جب مسجد بنی تھی یا 15-20 سال پہلے اتنا مجمع ملتا تھا آپ کو؟ اللہ دکھا رہے ہیں کہ تمہاری ابتدائی درجے کی محنت، اس کے یہ نتائج ہے۔ تو بھئی کون کون تیار ہے اس محنت کو مقصد بنا کر کرنے کے لیے؟ کون کون تیار ہے اس محنت کو؟ اس کے لیے بتائیں بھائی، 4 مہینے، جن ساتھیوں کے 4 مہینے نہیں لگے وہ اب 4 مہینے کے لیے لکھا دیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کی امانت ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ۔ ارادے فرمائے بھائی 4 مہینے کے لیے اور 40 دن کے لیے، ذرا جلدی کھڑے ہو جائیں، جلدی کھڑے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ فرمائے بھائی، فرمائے بھائی، جلدی جلدی لکھ لیں بھائی، جلدی جلدی فرمائیں۔ 40 دن اور 4 مہینے ابھی نے، دعائیں بھی ملیں گی اور اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ اپنی توفیق کے دروازے کھولیں گے۔ یہ پہلا قدم ہے، یہ اس غفلت سے اور اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنے سے پہلا قدم ہم اللہ کے لیے بڑھا رہے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اتریں گی اور اللہ قبول فرمائیں گے۔ چلے اور 4 مہینے کے لیے، 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 اور بھائی 7 مہینے اور سال کے لیے، 7 مہینے اور سال کے لیے لکھیں جی، 7 مہینے اور سال کے لیے۔ پھر یہ موقع کبھی، زندگی کا موقع کبھی نہیں ملے گا، یہ اللہ کی رحمت کی لہریں ہیں۔ ماشاء اللہ، فرمائے بھائی، ماشاء اللہ، فرمائے بھائی، 7 مہینے اور سال کے لیے، 7 مہینے اور سال کے لیے، اور مقامی کام کے لیے۔ بھائی اپنے گھروں میں بھی تعلیم شروع کریں گے نا انشاءاللہ، اپنی نسلوں پر بھی رحم کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، پرانے ساتھی نام لکھا رہے ہیں تو جوڑ کا موقع ہے، پرانے ساتھی ذرا 4 مہینے لگائے ہوئے وہ لکھائیں، یا نئے بھی لکھاتے رہیں، اور جوڑ کے لیے بھائی کون تیار ہے؟ اور اب جوڑ کے لیے، جوڑ کے لیے، جوڑ کے لیے، جوڑ کے لیے، ماشاء اللہ نام لکھاتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ قبول فرما لیں، بہت اچھا۔ اپنے گھروں میں جیسے میں نے عرض کیا، جس طرح ذمہ داری مردوں پر ہے، بے عینی ہی ہمارے گھر کی مستورات، ان کو بھی اللہ نے یہ اعزاز دیا ہوا۔ یہ تعلیم اعمال شروع ہوں گے، بچوں کی نیک تربیت ہوگی، بچوں کی دعاؤں پر اللہ ہمارے کام بنائیں گے، اللہ قبول فرما لے۔ اے کریم رب، ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا اس میں اخلاص عطا فرما۔